پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے، تاریخ نویسی اور بھارتی روایت۔ تاریخ نویسی، بھارتی روایت۔ بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت، بھارتی تاریخ نویسی، مختلف فلسفیانہ نظام، بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت۔ آئیے، ہم نے پہلے سبق میں تاریخ نویسی کی یورپی روایت کو دیکھا تھا، اس کے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ اس سبق میں، اس باب میں ہم بھارتی تاریخ نویسی کی روایت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے کہ بھارتی تاریخ نویسی کیا ہے۔ ہم نے یورپ کا سسٹم دیکھا، اب ہم بھارتی سسٹم دیکھتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں تاریخ نویسی، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ہزاروں سال پہلے جائیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 سے 6 ہزار سال پہلے لکھنے پڑھنے کا چلن شروع ہوا، انسان نے لکھنا سیکھا ہے، تو جب سے لکھنے کا چلن آیا تب سے ایک سند ہو گئی، ایک سند جو ہے کہ بھائی تاریخ نویسی جو ہے آدمی لکھ سکتا، مطلب تاریخ لکھ سکتا ہے یا لکھی ہوئی چیزیں رہیں۔ زمانہ قدیم میں تاریخ نویسی، قدیم بھارت میں آباء و اجداد کے کارناموں، دیوی دیوتاؤں سے متعلق روایات، ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں، سماجی تغیرات وغیرہ کی یادداشتیں صرف زبانی طور پر محفوظ کی جاتی تھیں، کیونکہ اس زمانے میں، پرانے وقتوں میں لکھنے کا چلن نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ زبانی طور پر ایک کے بعد دوسرے میں، دوسرے کے بعد تیسرے میں، دادا کے بعد بیٹے میں، بیٹے کے بعد جو ہے دادا کے بعد باپ میں، باپ کے بعد بیٹے میں، بیٹے کے بعد پھر پوتے میں، اس طرح یہ چیزیں چلتی تھیں۔ ہڑپا تہذیب میں دریافت ہونے والے قدیم کتبوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں فن تحریر 3000 سال قبل مسیح یا اس سے بھی پہلے سے موجود تھا، یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 5000 سال پہلے۔ لیکن ہمارے یہاں کی، اب یہ جب بات چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت کے قدیم باشندے جو تھے وہ دراوڑ تھے۔ آرین جو ہے تقریباً 4,500-5 ہزار سال پہلے آئے، اپنے ساتھ رگ وید، یجر وید، اتھر وید لے کر وسط ایشیا سے، یعنی آج کے ازبکستان اور اس طرف کے علاقے سے، رشیا کے علاقے سے آرین 3 جگہ گئے، جرمنی، ایران اور ایک حصہ ہندوستان آیا۔ تو یہاں پر پہلے سے ایک تہذیب موجود تھی، دراوڑوں کی تہذیب، اور ان کے پاس ان کی جو قدیم ترین زبان ہے وہ ہے تمل۔ تو بھارت کی جو قدیم ترین زبان سمجھی جاتی ہے وہ تمل سمجھی جاتی ہے۔ 1921 میں یہ پتہ چلا، 1920-21 میں، کہ ہڑپا کی تہذیب ہے، جب سر جان مارشل اور دیگر لوگوں نے جو ہے، جب یہ کھدائی ہو رہی تھی ریل کی پٹریاں ڈالنے کے لیے پنجاب کے علاقے میں، تو ہڑپا تہذیب کے بارے میں اور موہنجودڑو کی تہذیب کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو فن تحریر 3000 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ سے 3000 سال پہلے سے موجود تھا، لیکن ہڑپا تہذیب کا رسم خط پڑھنے میں ابھی تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر پائے۔ ابھی تک وہ کیا لکھا ہے ہم نہیں جان پائے، ہڑپا تہذیب کی چیزیں۔ تو یہ موہنجودڑو فلم بنی تھی، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ حقیقت اور کچھ خیالی فلم تھی۔ کیا ایسا ہوگا؟ بھارت میں تاریخی نوعیت کے سب سے قدیم تحریری ادب کندا کتبوں کی شکل میں موجود ہے، جس کی ابتدا 3 صدی قبل مسیح میں موریہ سمراٹ اشوک کے زمانے سے ہوتی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ سے 300 سال پہلے۔ سمراٹ اشوک کی کندا تحریریں چٹانوں اور پتھر کے ستونوں پر منقش ہیں۔ ابھی جو ہمارے یہاں جو سن چلتا ہے وہ ہم انگریزی سال کہتے ہیں، وہ سن عیسوی ہے، حضرت عیسیٰ کے بعد کا ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ سے 300 سال پہلے کی چیز بتا رہے ہیں۔ سمراٹ اشوک کی کندا تحریریں چٹانوں اور پتھروں کے ستونوں پر منقش ہیں۔ 1 صدی عیسوی سے ہی دھاتوں کے سکے، مورتیاں، مجسمے، تانبے کی تختیوں وغیرہ پر کندا تحریریں دستیاب ہونے لگیں، جن سے ہمیں تاریخی معلومات حاصل ہوتی ہے۔
ان تمام کندہ تحریروں کی وجہ سے، یعنی اس پر جو لکھا گیا تھا سکوں پر، مورتیوں پر، تانبے کی تختیوں پر، تو ان تحریروں کی وجہ سے ہمیں ان بادشاہوں کا زمانہ معلوم پڑتا ہے، شجرہ معلوم پڑتا ہے کہ کون سا بادشاہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، سلطنت کتنی بڑی ہے، سلطنت کی وسعت معلوم پڑتی ہے کہ وہ سلطنت کتنی بڑی تھی، حکومتی نظام معلوم پڑتا ہے کہ حکومت کیسے چلا کرتی تھی، اس زمانے کے اہم سیاسی واقعات کا پتہ چلتا ہے، سیاسی اتھل پتھل کا پتہ چلتا ہے، کیسا سماج تھا، سماجی ڈھانچے کا پتہ چلتا ہے، آب و ہوا کیسی تھی، قحط یعنی جب اکال پڑتا تھا تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی تھی، بھک مری کے زمانے میں کیا صورتحال ہوتی تھی، تو قحط جیسی اہم موضوعات کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ قدیم بھارتی ادب میں رامائن مہابھارت جیسی طویل رزمیہ نظمیں، مہابھارت اور رامائن میں کیا ہے، جنگ ہے نا، رام کی راون سے اور کورو پانڈو کی جنگ جو ہے، یعنی تو اس جنگ کا قصہ ہے۔ پران، جین اور بدھ مذہب کی کتابیں، مذہبی کتابوں کے علاوہ بھارتی مصنفوں کا تصنیف کردہ تاریخی ماخذ، غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے بھی تاریخ نویسی کے اہم ماخذ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آرین جو آئے ہیں وہ تقریباً 4500 سے 5000 سال پہلے آئے ہیں آج سے، تو لکھنے پڑھنے کا چلن تو ہمارے یہاں بعد میں شروع ہوا ہے، تو رامائن اور مہابھارت کے قصے جو ہیں یہ ہمارے حساب سے تو مطلب یہ کیا ہے، مائتھولوجی جس کی کوئی تاریخی سند ویسے نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ آستھا سے جڑا ہوا ان کا یہ معاملہ ہے۔ تو رامائن اور مہابھارت جیسی رزمیہ نظمیں، یعنی نظم کی شکل میں جو ہے، جو جنگ کی کہانی ہے، پران، جین اور بدھ مذہب کی کتابیں، ہاں یہ پران، جین اور بدھ مذہب کی کتابیں جو ہے یہ تقریباً جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کی ہیں، مطلب یہ اس زمانے کی ہیں، مطلب گوتم بدھ کی معلومات، گوتم بدھ اور مہاویر جین یہ ایک ہی زمانے کے ہیں۔ مہاویر جین جو ہیں، جو جینیوں کے 24ویں تیرتھنکر ہیں، تو یہ جو ہیں یہ گوتم بدھ سے عمر میں کچھ بڑے تھے، اور گوتم بدھ تو اس زمانے کی کتابیں، مذہبی کتابوں کے علاوہ بھارتی مصنفوں کا تصنیف کردہ تاریخی ادب، یعنی وہ کوئی چھپائی وپائی تو تھی نہیں، تو ہاتھ سے کتابیں لکھا کرتے تھے لوگ۔ غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے بھی تاریخ نویسی کے اہم ماخذ سمجھے جاتے ہیں، یعنی کلمی تصنیف ہوتی تھی، چھپائی تو 1451 میں جب گٹنبرگ نے جرمنی میں جو ہے چھپائی کی مشین بنایا، اس کے بعد کتابیں بننے لگیں اور بہت مطلب کتابیں جو ہے وہ چھپنے لگیں۔ کتابیں پہلے لوگ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ قدیم بھارتی ادب میں رامائن، مہابھارت جیسی طویل رزمیہ نظمیں، پران، جین اور بدھ مذہب کی کتابیں، مذہبی کتابوں کے علاوہ بھارتی مصنفوں کا تصنیف کردہ تاریخی ادب، غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے بھی تاریخ نویسی کے اہم ماخذ یعنی اہم ذریعے سمجھے جاتے ہیں۔ زمانے قدیم کے بادشاہوں کی سوانح اور شاہی خاندان، اس سے پہلے کچھ یہ دیکھ لیتے ہیں اس پر پڑھنے کہ 100 گوڑا تامر پٹ، یہ تانبے کی تختی ہے، یہ ضلع گورکھپور اتر پردیش میں دریافت ہوا تھا، یہ جسے موریہ عہد کا مانا جاتا ہے۔ تامر پٹ پر کندہ تحریر براہمی رسم الخط میں ہے۔ تحریر کی ابتدا میں جو نشانات ہیں اس میں درخت کے گرد بنے چبوترے اور پہاڑ ایک پر ایک موجود 3 کمانیں اور جیسے نشانات قدیم سکوں پر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 4 ستونوں پر کھڑی 2 منزلہ عمارت کی طرح دکھائی دینے والے نشانات جو ہیں یہ اناج کے گوداموں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس تحریر میں اس گودام کے اناج کو احتیاط سے استعمال کرنے کا حکم درج ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ حکم سوکھے اور قحط جیسے حالات سے نپٹنے کی خاطر احتیاطی اقدامات پر مشتمل ہوگا، مانا جاتا ہے ایسا۔ ویسا دیکھا جائے تو آج بھی جیسے ابھی یہ لاک ڈاؤن میں اناج کی بڑی پریشانی ہوئی، اس طرح تو حکومت کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ جتنا بھی اناج پیدا ہوتا ہے اس کا وہ 20% محفوظ رکھتی ہے تاکہ قحط کے زمانے میں جو ہے اس کا استعمال کر سکے۔ آئیے صاحب، زمانہ قدیم کے بادشاہوں کی سوانح اور شاہی خاندان کی تاریخ پر مشتمل تحریریں بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت کے اہم مراحل ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں، یعنی سن 700 کے 600 سے 601 ہوا یا 600 ہوا تو یہ 7ویں صدی لگ گئی ہے نا، ایسا سن۔ تو 7ویں صدی عیسوی میں بان بھٹ نامی شاعر کی لکھی ہرش چرت نامی سنسکرت نظم
تاریخی سوانح کی شکل میں موجود ہے، جس میں اس زمانے کی، یعنی آج سے 1300 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، جس میں اس زمانے کی سماجی، معاشی، سیاسی، مذہبی اور تہذیبی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے۔ 1300-1400 سال کے عرص کے پہلے کی بات کر رہے ہیں، بلکہ 1300 سال کہنا زیادہ صحیح ہے۔ عہد وسطیٰ میں تاریخ نویسی 12ویں صدی عیسوی میں کلہن کی تحریر کردہ راج ترنگنی کشمیر کی تاریخ پر مبنی کتاب ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں، یعنی آج سے تقریباً 800 سال پہلے یا 800 سمتھنگ سال پہلے راج ترنگنی نامی کتاب لکھی گئی، کشمیر کی تاریخ پر تھی۔ یہ کلہن کی تحریر کردہ، اس میں کلہن نے لکھا ہے کہ یہ کتاب تاریخ نویسی کی سائنسی نوعیت کے جدید تصور سے رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کشمیر کی تاریخ پر ہے، جسے کئی کندہ تحریریں، سکے، قدیم عمارتوں کے باقیات یعنی اس کے کھنڈر، شاہی گھرانوں کے مصدقہ اندراجات یعنی شاہی گھرانوں نے جو لکھا ہے، اور مقامی رسم و رواج جیسے کئی وسائل کا باریک بینی سے مطالعہ کر کے لکھا گیا ہے۔ عہد وسطیٰ میں، یہاں پر ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں بھارت میں مسلم حکمرانوں کے درباری تاریخ نویسوں پر عربی اور فارسی کے اثرات غالب تھے۔ اگر ہم مسلمانوں کی یہاں آمد کی بات کریں تو 711 یعنی 8ویں صدی عیسوی میں سب سے پہلے سندھ کے علاقے میں مسلم ایز اے فائٹر، ایز اے رولر جو یہاں پر آتے ہیں، یہ محمد بن قاسم ہیں، جو خلیفہ ولید بن عبد الملک جو اموی خلیفہ ہیں، ان کے زمانے میں محمد بن قاسم کا آنا ہوتا ہے اور سندھ پر حملہ ہوتا ہے، اور سندھ پر جو ہے اسلامی حکومت کا قیام ہوتا ہے یا مسلم حکومت کا قیام ہوتا ہے، مسلم دور حکومت میں، یعنی اس میں یہاں پر جو ہے مسلمز آ گئے تھے۔ لیکن اسلام جو ہے ہندوستان میں جو پھیلتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پھیل گیا۔ کیرلا کے بادشاہ نے جو ہے اسلام قبول کیا تھا، اور تب سے جو ہے یہاں پر کیرلا کا علاقہ، کوکن کا علاقہ، یہاں پر اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، لیکن ہندوستان کے اندرونی علاقے میں اسلام نہیں پھیلا تھا۔ تو اب جب ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو پہلے سندھ پر ہوتا ہے، سندھ پر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے محمد بن قاسم کی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر حکومت رہتی ہے، اور بہرحال مسلمان وہاں بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے محمود غزنوی کے زمانے میں پنجاب کا علاقہ آتا ہے، لیکن محمود غزنوی نے باقاعدہ محمود غزنوی کے اٹیک ہوتے رہے، حکومت محمود غزنوی نے پنجاب تک قائم کی، اور اس طرح لیکن اثرات بہرحال پہنچ گئے، تو اب جو ہے وہ پنجاب کے علاقے میں اسلام پھیل چکا تھا۔ محمود غزنوی کے زمانے میں ایک بہت مشہور بزرگ ہیں داتا گنج بخش حجیروی، تو ان کا آنا ہوتا ہے لاہور اور اس طرف کے پنجاب کے علاقے میں، تو اولیاء اکرام کی وجہ سے یہاں پر اسلام پھیلتا ہے، اور سمندری علاقے میں اگر آپ دیکھیں تو مسلم تاجروں کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ محمد غوری کے زمانے میں محمد غوری نے 1192 میں پرتھوی راج چوہان کو تراوڑی یا ترائن کے میدان میں شکست دی، اور اجمیر اور دہلی ان علاقوں پر قبضہ ہو گیا، اور یہاں سے جو ہے باقاعدہ مسلم حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ محمد غوری کے جانے کے بعد جو ہے محمد غوری اپنے غلام قطب الدین ایبک کو جو ہے وہ دہلی کا حکمراں بناتا ہے، اور اس طرح جو اسلامی حکومت یا مسلم حکومت یہاں قائم ہو جاتی ہے ہندوستان میں اندرونی علاقے میں، یعنی دہلی میں اور آس پاس کے علاقوں پر۔ تو عہد وسطیٰ میں بھارت میں پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے وہ حکومت۔ مسلم حکمرانوں کے درباری تاریخ نویسوں پر شروع کے عہد وسطیٰ میں بھارت میں جو مسلم حکمران تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جیسے کہ ترک تھے یا عربی کا اثر تھا یا ان پر فارسی کا اثر تھا، تو یہ تاریخ نویسوں پر عربی اور فارسی کا اثر غالب تھا۔ عہد وسطیٰ کے مسلم مورخوں میں ضیاء الدین برنی اہم مورخ تھے۔ تاریخ فیروز شاہی نامی کتاب میں انہوں نے تاریخ نویسی کے مقصد کی وضاحت کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تاریخ نویسی کا فرض صرف حکمرانوں کے کارنامے اور فلاح و بہبود کے قصے بیان کرنے پر ختم نہیں ہو جاتا۔ بھائی جس کی حکومت ہے اس کی صرف تعریف آپ کر رہے ہیں، اس کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، آپ اس کی غلطیوں کو بھی دیکھیں۔ اگر اس نے غلطی کی ہے، اگر اس نے خطا کی ہے، اگر اس کی کوئی پالیسی غلط ہے تو اس پر بھی تنقید کرنی چاہیے۔ یعنی بالکل ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ تجزیہ
न्यूट्रल होकर आप तारीख बयान करें, है ना, किसी की तरफ नहीं होकर। जो सही है वो सही लिखें, जो गलत है वो गलत लिखें। उनका ख्याल था कि तारीख नवीस का फर्ज सिर्फ हुक्मरानों के कारनामों और फलाह बहबूद के किस्से बयान करने पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि हुक्मरानों की खताकारी और गलत पॉलिसियों पर तनकीद भी करनी चाहिए। अगर उन्होंने गलत किया हुक्मरानों ने, तो सिर्फ उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलतियों पर उनको टोकना भी चाहिए, उनकी पॉलिसियों पर तनकीद भी करनी चाहिए, क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। ये एक तारीख नवीस का फ़र्ज़ है। इतना ही नहीं, बल्कि मासिर अहद की अजीम शख्सियात, महक्किकीन यानी जो रिसर्च करते हैं, उदबा, राइटर और संतों के तहजीबी ज़िंदगी पर असरात का इहाता भी करें। औलिया के, संतों के, उनके तहजीब, उनके क्या असरात पड़े उसका भी इहाता करें। जैसे आप देखते हैं कि आज भी ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के असरात हैं, है ना। ये मतलब ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्दों की वजह से अंदूर ने हिंदुस्तान जो इस्लाम फैला। बरनी के इन ख्यालात की वजह से तारीख़ नवीसी की वसअत में इजाफा हुआ। मुग़ल बादशाहों के दरबारी मौरिखों की तहरीरों में हुक्मरानों की तारीफ़ और उनसे वफ़ादारी के पहलुओं को खुसूसी अहमियत हासिल हुई। इसके अलावा उनके बयान में नज़्म के मुनासिब इक़्तिबासात और ख़ूबसूरत तस्वीर की शमूलियत का सिलसिला शुरू हुआ। मुग़ल हुकूमत के बानी बाबर की सवाने हयात तुस्क बाबरी में उन जंगों का हाल रकम है जो उसे लड़नी पड़ी। बाबर जो है, अगर आप मौजूदा अफ़गानिस्तान देखें तो उसके ऊपर एक इलाका है ताजिकिस्तान, उससे लगा हुआ और भी एक इलाका है जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान का एक इलाका है जिसका नाम है फ़रगाना। फ़रगाना के एक इलाके में, फ़रगाना के एक हिस्से में, एक इलाके में जो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, फ़रगाना के इलाके का नाम है इंदिजान, फ़रगाना रियासत के इलाके का नाम है इंदिजान। वहाँ पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पैदा हुआ, जो माँ की तरफ से जो है वो चंगेज़ी था, यानी चंगेज़ खान की नस्ल से था माँ की तरफ से, और बाप की तरफ से तैमूरी नस्ल का था। उसके बाप का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। तो बाप की तरफ से तैमूरी नस्ल का था, और उसने जो है हिंदुस्तान मतलब बहुत जद्दोजहद से जो है वो बहुत ही बड़ा वॉरियर था, फाइटर था। उसने बड़ी जद्दोजहद की, बहुत कम उम्री में बादशाह बना, और फिर उसने हिंदुस्तान पर हमला किया, और 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी, और इस तरह जो है लोधी हुकूमत का खात्मा हुआ और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की हुकूमत कायम होती है। तो बाबर ने जो जंगें लड़ी, तो उसकी जो सवाने हयात है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है तुस्क बाबरी, जो तुर्की ज़बान में लिखी हुई है, टर्किश लैंग्वेज में। तो बाबर की जो सवाने हयात है उसमें उन जंगों का हाल है जो उसे लड़नी पड़ी। उसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों के सफ़र और शहरों की रुदात भी है, माशी निज़ाम, रस्म व रिवाज, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको नज़र आएंगी। नबातात वगैरह का बारीक बीनी से किया गया मुशाहिदा भी शामिल है। आइए हम ज़रा ये देखते हैं पहले, क्या आप जानते हैं, यहाँ पर एक ज़बरदस्त साइंटिस्ट का जिक्र है जिसका नाम है अबू रेहान अल बैरूनी। अल बैरूनी जो है महमूद गजनवी के दरबार में था, और अल बैरूनी जो है एक बहुत बड़ा राइटर है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। अल बैरूनी का एक बड़ा एक मशहूर वाक़या है कि जब अल बैरूनी की मौत का वक्त करीब आया, सकरात का आलम था। सकरात में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ देर के लिए आपको आराम मिलता है, तो एक बहुत बड़े आलिम उनसे मिलने आते हैं। तो अल बैरूनी उनसे एक मसला पूछते हैं, एक प्रॉब्लम पूछते हैं, उस प्रॉब्लम का सलूशन जानना चाहते हैं। तो वो आलिम उनसे कहते हैं कि अल बैरूनी, अब तो ये आखिरी सफ़र है आपका, तो आप मज़ीद इल्म हासिल करके क्या कीजिएगा, क्या करेंगे? तो अबू रेहान अल बैरूनी ने कहा कि अगर मैं मरने से पहले कुछ इल्म हासिल कर जाऊं तो क्या ये बुरा है? ये तो अच्छी बात होगी। तो आप सोचिए कि आदमी मौत की कगार पर है, मौत के दरवाजे पर खड़ा है और वो इल्म हासिल कर रहा है। तो ये चीज़ थी, ये जज्बा था इल्म हासिल करने का। तो ये है अबू रेहान अल बैरूनी। अबू रेहान अल बैरूनी ने मुख्तलिफ साइंसी उलूम में भारतीयों की कारकर्दगी और भारत की समाजी ज़िंदगी की मालूमात अरबी ज़बान में तहरीर की। उसके लिए उन्होंने भेष बदला, पंडित बने,
پہلے پنڈتوں نے کچھ سکھایا نہیں، سنسکرت نہیں سکھایا، انہوں نے سنسکرت زبان سیکھی اور اس کے بعد جو ہے بہت ساری معلومات کو عربی میں منتقل کیا۔ اس کے بعد کئی بیرونی سیاحوں نے بھارت کی معلومات دینے والی کتابیں لکھی، جن میں حسن نظامی کی تاج المعاصر، منہاج السراج کی طبقات ناصری، امیر خسرو کی مختلف النوع تحریریں۔ امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے شاگرد، مرید، اور امیر خسرو نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے اردو زبان کی، یہ کہا جاتا ہے اور یہ صحیح بھی ہے کہ اردو زبان کی ابتدا جو ہے وہ وہیں سے ہوتی ہے، صوفیاء اکرام سے۔ امیر تیمور لنگ کی آپ بیتی تسک تیموری، امیر تیمور لنگ جو ایک بہت بڑا واریر، ایک بہت بڑا بادشاہ، بابر کا پردادا لگتا ہے یہ، بابر اسی کی نسل سے۔ مورخ یحییٰ بن احمد سرہندی کی تاریخ مبارک شاہی اہم کتابیں ہیں۔ ان تحریروں سے ہمیں بھارت کے عہد وسطیٰ کی اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بیرونی سیاحوں کے ذریعے لکھی گئی معلومات بھی بھارت کی تاریخ کے اہم وسائل ہیں۔ ابن بطوطہ، یہ جو ہے ابن بطوطہ جو ہے افریقن ہے، مطلب یہ دیکھیے افریقہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ افریقہ یعنی کالوں کا دیش، ایسا نہیں ہے۔ افریقہ میں نیچے کی طرف یہ جو ہے نیگرو رہتے ہیں، سیاہ فام لوگ رہتے ہیں، اور اوپر کی طرف جو صحرائے صحرا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے، یہاں پر ایک نسل رہتی ہے بربر نسل، جو گورے ہیں۔ تو ابن بطوطہ جو ہے ان کا تعلق تیونس سے تھا، تیونس مراکش جو آج کا ہے، دونوں الگ الگ ملک ہیں۔ تو ابن بطوطہ نے جو ہے وہ کئی علاقوں کا سفر کیا، وہ پورا افریقہ گھومے، اسپین سے ہوتے ہوئے افریقہ، افریقہ سے ہوتے ہوئے مختلف ممالک، پھر انڈیا آئے۔ یعنی بہت اس زمانے کا ابن بطوطہ جو ہے وہ سب سے بڑا سیاح سمجھا جاتا ہے۔ ابن بطوطہ ہے، عبد الرزاق ہے، مارکو پولو ہے، یہ اٹالین ہے مارکو پولو، نکولو کانتی ہے، باربوسا ہے، اور ڈامنگوز پیس، ان میں سے چند اہم نام ہیں۔ ان کی تحریروں سے عہد وسطیٰ کے بھارت کی تاریخی معلومات ملتی ہے۔ سب لوگ آئے تھے بھارت۔ ایشور داس ناگر، بھیم سین سکسینہ، خافی خان، یہ بعد کے لوگ ہیں۔ نکولائی منوچی اورنگزیب کے زمانے کے اہم تاریخ نویس ہیں۔ ایشور داس ناگر، بھیم سین سکسینہ، خافی خان اور نکولائی منوچی اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے زمانے کے اہم تاریخ نویس ہیں۔ اورنگزیب بادشاہ کے زمانے کے اہم تاریخ بیان کرنے والے، تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں۔ مغلیہ دور کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ان کی تحریریں کافی اہم ہیں۔ ان تمام لوگوں کی تاریخ نویسی کے تجزیاتی طریقے کے نقطہ نظر سے ابو الفضل کی کتاب اکبر نامہ کو تاریخی دستاویزات کا باریک اہمیت حاصل ہے۔ اکبر نامہ کو، ابو الفضل کی کتاب ہے اکبر نامہ، تاریخ نویسی کے تجزیاتی طریقے کے نقطہ نظر سے تصدیق شدہ اندراجات کے ذریعے تاریخی دستاویزات کا یعنی کاغذات کا ایک بینی سے لیا گیا جائزہ اور ان میں درج معلومات کی صداقت کی کڑی جانچ ابو الفضل کا تحقیقی طریقہ تھا، جو مفروضات سے عاری اور حقیقت پسندانہ تھا۔ ابو الفضل نے ہر چیز کو جو ہے وہ چیک کیا، مطلب اناپ شناپ کچھ بھی نہیں لکھا انہوں نے، بلکہ ہر چیز کو چیک کرنا، تحقیق کرنا، فرض نہیں کرنا، بلکہ حقیقت پسندانہ تھی ان کی چیزیں ابو الفضل کی، جو کہ ابو الفضل جو ہے وہ اکبر بادشاہ کے 9 رتنوں میں سے ایک ہے۔ تاریخی ادب کی اہم قسم بکھر ہے، ایک اہم قسم بہادروں کی تعریف و توصیف۔ تاریخی اتھل پتھل، جیسے آپ آج کل وہ ترکی کا ایک سیریل آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، التغرل غازی جو ہے، اس نے جو ہے عثمانیہ سلطنت کی، اس کے بیٹے نے عثمانیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی۔ تو التغرل نے جو ہے وہ ایک حکومت کو اسٹیبلش کیا تھا، اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے جو ہے عثمانیہ سلطنت کو قائم کیا۔ تو بہادروں کی داستان بیان کرنا، تعریف و توصیف، تاریخی اتھل پتھل، جنگیں، عظیم شخصیتوں کی سوانح سے متعلق تحریریں بکھر میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ بکھر جو ہے مراٹھی زبان میں مختلف قسم کے بکھر موجود ہیں، یعنی یہی کہ بہادروں کی تعریف، تاریخی اتھل پتھل، جنگیں وغیرہ، یہ سب چیزیں مراٹھی زبان میں مختلف قسم کے بکھر موجود ہیں، جن میں سباست بکھر اہم ہے۔ یہ بکھر چھترپتی راجا رام مہاراج کے دور حکومت میں
कृष्णा जी अनंत सभासद ने लिखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे का नाम है राजा राम, एक बेटे का नाम संभाजी। तो उस हुकूमत में, राजा राम की हुकूमत के ज़माने में जो है कृष्णा जी अनंत सभासद, छत्रपति राजा राम महाराज के दौर में ये कृष्णा जी अनंत सभासद ने लिखा है। इससे छत्रपति शिवाजी महाराज के निज़ाम हुकूमत की मालूमात मिलती है। भाव साहब की बखर में पानीपत की लड़ाई का तस्करा है। पानीपत की लड़ाई, जिसमें 1761 में ये लड़ाई हुई, जिसमें शाह अब्दाली ने, यानी अहमद शाह अब्दाली शाह अफगानिस्तान ने शिकस्त दी मराठों को, और ये बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त थी मराठों की 1761 की। और इसको मराठे याद भी करते हैं कि किस वजह से जो है इस जंग में, और उसमें तमाम चीज़ें कि क्या वजूहात थी जंग हारने की, क्योंकि उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने जो है पानीपत के मैदान में इनका रास्ता रोक लिया था। महाराष्ट्र की तरफ जाने वाला, आज के महाराष्ट्र की तरफ जाने वाला, दक्कन की तरफ जाने वाला रास्ता रोक दिया था। और फिर उसके बाद जो है 14 जनवरी 1761 को जो है पानीपत के मैदान में लड़ाई होती है। फिर होलकर की सरगुज़िश बनाम होलकरांची कैफियत से हमें होलकर घराने और उनकी खिदमात के मुतल्लिक मालूमात हासिल होती है। सवाने उमरी, शजरी सवाने उमरी। सवाने उमरी ऑटोबायोग्राफी, शजरी सवाने उमरी तमाम लोगों की, बाप की, दादा की, शजरे के हिसाब से। वाक़े की रुदात, फ़िरक़ावारी, आप भी थी, सरगुज़िश्त, देवमालाई और सियासी बखर की किस्में। देवमालाई कहानियाँ जो होती हैं वो तारीख़ का वैसे वो हिस्सा नहीं है, उसको तारीख़ तस्लीम नहीं करता, वो आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें। पहले ही तारीख़ में वो किया गया कि तारीख़ को चेक करने का जो है वो ठीक है, लेकिन उसको तारीख़ में वो ऑथेंटिसिटी जिसको बोलते हैं वो नहीं मिलती। सियासी बखर की किस्में, जदीद दौर में तारीख़ नवीसी और बरतानवी अहद की तारीख़। 20वीं सदी में तारीख़ के दौरे हुकूमत में भारतीय आसार कदीमा के मुताले की इब्तिदा हुई। भारतीय महकमा आसार कदीमा के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर करिंगम की ज़ेर निगरानी कई कदीम मकामात की खुदाई की गई। उन्होंने ख़ास तौर पर बुद्ध मज़हब की किताबों या बुद्ध किताबों में मज़कूरा मकामात पर तवज्जो मरकूज़ की। बुद्ध मज़हब की किताबों में जो मज़कूरा मकामात थे उन पर तवज्जो मरकूज़ की। जॉन मार्शल के ज़माना कारकर्दगी में हड़प्पा तहज़ीब की दरियाफ्त हुई और ये साबित हुआ कि भारतीय तहज़ीब की तारीख़ 3000 साल क़ब्ल मसीह या उससे ज़्यादा कदीम है। भारत आने वाले कई अंग्रेज़ अफसरान ने भारतीय तारीख़ के मुतल्लिक लिखा। उनकी तहरीरों में अंग्रेज़ी नौआबादियाती पॉलिसी के असरात नज़र आते हैं। जाहिर सी बात है कि जो भी होगा वो अपने हिसाब से तारीख़ को बयान करेगा। अंग्रेज़ ऑफिसर है तो अंग्रेज़ अपने हिसाब से करेंगे, आज के ज़माने में लोग अपने हिसाब से करेंगे। तो उनकी तहरीरों में जो है अंग्रेज़ी नौआबादियाती पॉलिसी दिखाई देती है। जेम्स मिल की किताब, जेम्स मिल की किताब लिखी हुई किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामी किताब 1817 में 3 जिल्दों में शाये हुई। भारतीय हुक्मरानों पर अंग्रेज़ मौरिखों के ज़रिए लिखी गई ये पहली किताब है। मौरिखों ने भारतीय हुक्मरानों पर जो किताब लिखी ये पहली किताब है। कौन सी? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसकी तहरीर में मारूज़ी नज़रिए का फुक़दान और भारतीय तहज़ीब के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतल्लिक़ मुतासिबाना मफरूज़ात का अक्स साफ तौर पर दिखाई देता है। जाहिर सी बात है कि तारीख़ लिखने वाला वो अपने नुक्ते नज़र से देखता है। अंग्रेज़ जो है वो हिंदुस्तानियों को काला ही समझते थे और उन मतलब वो नस्ली तौर पर अपने आप को बरतर समझते थे कलर के एतबार से, तो उनके यहाँ तासुब था। वैसे देखा जाए तो इंडिया में भी तासुब है ना भाई। अगर आप मनु की तालीमात देखें या जो हिंदू समाज जो 4 वर्णों में तकसीम है उसमें ब्राह्मण अव्वल है जिसको तालीम हासिल करने का, तो यह यहाँ पर भी मतलब तासुब है। दलितों के साथ भी तासुब होता रहा है। तो तासुब तो बहरहाल जो भी लिखेगा उसको अपने हिसाब से ही करके मतलब देख कर लिखेगा। तो अंग्रेज़ों के यहाँ हिंदुस्तानियों की भारतीय तहज़ीब के मुतल्लिक़ जो है उनका तासुब दिखाई देता है। तो भारतीय तहज़ीब के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतल्लिक़ मुतासिबाना मफरूज़ात का अक्स साफ तौर पर दिखाई देता है। तो अंग्रेज़ अपने हिसाब से तारीख़ लिखेंगे, हम अपने हिसाब से लिखेंगे। दुनिया का हर मुल्क, अमेरिका जो है वो कभी कोलंबस को लुटेरा नहीं बोलेगा, है ना, क्योंकि उसने अमेरिका दरियाफ्त किया, यूरोप के लोग पहुँचे उसके नज़दीक, तो मतलब वो नेविगेटर है और यकीनन है नेविगेटर, लेकिन उसने उनको एक मुल्क दिया है। तो हर एक जो है हर जो है कम्युनिटी
یا ہر قوم اپنے حساب سے تاریخ کو دیکھتی ہے. تاریخی واقعات بہرحال اس طرح رہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں طرفداری ضرور ہوتی ہے. 1841 میں ماؤنٹ اسٹیورٹ ایلفسٹن نے دی ہسٹری آف انڈیا نامی کتاب لکھی. وہ ممبئی کے گورنر تھے اور انہی کے نام پر وہ ایلفسٹن کالج بھی ہے, جو ممبئی کا ایلفسٹن کالج ہے جو جہانگیر آرٹ گیلری کے سامنے. تو ایلفسٹن, اور یہ ایلفسٹن ریلوے اسٹیشن بھی تھا. کون سا؟ جو پریل کے ٹھیک سامنے ہے, جس کا ابھی نام جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے ایلفسٹن کا. ابھی اس کا نام پربھا دیوی ہو گیا ہے. تو ایلفسٹن نے جو ہے دی ہسٹری آف انڈیا نامی کتاب لکھی. وہ ممبئی کے گورنر تھے 1819 سے لے کر 1827 تک. اور اسی ایلفسٹن کالج میں جو ہیں وہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بھی پڑھے ہیں, لوکمانیہ تلک بھی پڑھے, لوکمانیہ تلک بھی ہیں, اور یہ آپ کا ان کا کیا نام, ان کا پتا مہا دادا بھائی نوروجی بھی ہیں, اور کئی لوگ پڑھ چکے ہیں وہاں پر. ایلفسٹن کالج ممبئی فورٹ میں جو ہے, میوزیم کے سامنے یا جہانگیر آرٹ گیلری کے سامنے بھی, سامنے ہی کی طرف پڑتا ہے. بھارت کی تاریخ میں مراٹھا دور حکومت کو اہم مقام حاصل ہے. مراٹھا حکومت بھی جو ہے پیشوا کے زمانے میں کافی بڑھ گئی تھی. مراٹھا حکومت کی تاریخ لکھنے والے انگریز افسروں میں جیمز گرانٹ ڈف کا نام اہم ہے. اس نے دی ہسٹری آف مراٹھاز نامی کتاب لکھی جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے. بھارتی تہذیب اور تاریخ کو کمتر لکھنے کی انگریزی افسروں کی ذہنیت گرانٹ ڈف کی تحریروں میں بھی جھلکتی ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ انگریز اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے اور بھارتیوں کو کمتر سمجھتے تھے. تو جب بھارتیوں کی تاریخ لکھیں گے تو اس میں جو ہے ان کی ذہنیت جھلکے گی, وہ کمتر ہی سمجھیں گے, ہے نا. تو وہ ان کی تحریروں میں تھا. تو وہ مطلب ظاہر سے انہوں نے حکومت کی تھی, اپنے آپ کو نسلی طور پر گورا سمجھتے تھے. اب اس کی آپ کو مثال ابھی حالیہ دنوں میں آپ کو مل جائے گی کہ امریکہ میں جو ہے ایک کالے کو جو ہے گورے نے مار دیا اور اس پر وہ کافی ہنگامہ اب تک ہوتا رہا ہے. اب وہ کب تک چلے گا پتہ نہیں, لیکن میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس وقت تک تو یہ ہنگامہ جاری ہے. اب ذرا رکا ہوا ہے لیکن 1-2 روز پہلے تک کافی ہنگامہ تھا. پھر اپنا مہاتما گاندھی کو جو ہے وہ ٹرین سے باہر نکال دینا ساؤتھ افریقہ میں, یہ بھی کالے گورے کی جو ہے منافرت کو ظاہر کرتا ہے, نفرت کو ظاہر کرتا ہے. تو انگریزوں میں وہ چیز تھی, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تحریروں میں بھی ملے گی. تو جو بھی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے, دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے, تو جب کمتر کی تعریف لکھے گا, وہ اس کے حساب سے جو کمتر ہے اس کی تعریف لکھے گا, تو اس کے اندر وہ کمتری والا جو جذبہ ہے وہ تو جھلکے گا ہی, اور اپنے آپ کو برتر سمجھنے والی ذہنیت بھی نمایاں ہو جائے گی, نظر آئے گی. تو گرانٹ ڈف کی تحریروں میں یہ بات جھلکتی ہے. یہی رویہ راجستھان کی تاریخ لکھنے والے کرنل ٹاٹ جیسے افسر کی تحریر میں بھی دکھائی دیتی ہے. ولیم ولسن ہنٹر نے بھی بھارت کی 2 لختہ تاریخ لکھی جس میں اس کا غیر جانبدارانہ رویہ دکھائی دیتا ہے. ولیم ولسن ہنٹر نے جو ہے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر اس نے مطلب نیوٹرل ہو کر لکھا ہے, تو اس کا غیر جانبدارانہ, یہ بھی انگریز ہے لیکن اس کا غیر جانبدارانہ رویہ دکھائی دیتا ہے. ڈف کی تاریخ نویسی کے نقائص 19ویں صدی میں نیل کنٹھ, جناردھن کیرتنے اور وی کے راجواڑے نے اجاگر کیے. اب آپ کو اس کو میں ایک شعر کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اگر تاریخ لکھنے والا جس نظر سے دیکھتا ہے. نیک نے تو نیک سمجھا, بد نے بد جانا مجھے. نیک نے تو نیک سمجھا, بد نے بد جانا مجھے, اپنے اپنے ظرف سے دونوں نے پہچانا مجھے. تو ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے, وہ جیسا دوسرے کو سمجھتا ہے ویسے اس کے متعلق سمجھ. تو شاعر تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جو جیسا ہوگا وہ ویسے ہی نظر آئے گا, وہ اپنے اپنے ظرف سے پہچانے گا. بہرحال بھارتی تاریخ نویسی مختلف فلسفیانہ نظام, نو آبادیاتی تاریخ نویسی. بھارتی تاریخ کا مطالعہ اور اسے تحریر کرنے والے ابتدائی تاریخ نویسوں میں خاص طور پر انگریز افسران اور عیسائی مبلغین شامل تھے, عیسائی پرچارک شامل تھے. جو عیسائی مذہب کی تبلیغ کرتے تھے وہ لوگ تھے, یا تو انگریز آفیسرز تھے. بھارتی تہذیب کمتر درجے کی ہے, اس مفروضے کا عکس ان میں سے بعض کی تحریروں میں دکھائی دیتا ہے, نمایاں طور پر نظر آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انگریز جو ہے انہوں نے وہ اس زمانے کے حساب سے جو ہے آگے تھے, فارورڈ تھے, زیادہ ترقی یافتہ تھے. تو جو کم ترقی یافتہ ہوگا اس کو کمتر سمجھیں گے ہی.
آج ہندوستانی جو ہے وہ یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، اور خاص طور پہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں بڑے مقام پر ہیں. تو جو لوگ بڑے مقام پر ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے. اب وہ چلن ختم ہو گیا جو پہلے تھا. مطلب زیادہ تر جگہوں پر ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن اب لوگ اب دیکھیے چائنیز اپنے آپ کو برتر ہمیشہ سمجھتے ہیں، جاپانی اپنے آپ کو ہمیشہ برتر سمجھ رہے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو برتر سمجھیں گے تو دوسرے کو کمتر سمجھیں گے، ہے نا. تو یہ چیز انگریزوں کے یہاں بھی تھی. بھارتی تہذیب کمتر درجے کی ہے، اس مفروضے کا عکس ان میں سے بعض کی تحریروں میں نمایاں نظر آتا ہے. ابھی ایک بات بتائیے، کیا ہمارے یہاں برہمن نہیں ہیں جو دوسروں کو جو ہے، جو ان کی جو دوسری ذات ہے ان کو کمتر سمجھتے ہیں؟ اب وہ برہمن یہ تھوڑی لکھے گا کہ بھائی دلت اور برہمن برابر ہیں، نہیں لکھے گا نا. وہ کتنا ہی عالم ہو جائے، جب وہ، کیونکہ اس کی نظر میں کہ تمام انسان تو برابر نہیں ہے، اس کی سوچ ہے، تو کیسے دوسرے کو برابر سمجھے گا. تو بھارتی تہذیب کمتر درجے کی ہے، اس مفروضے کا عکس ان میں سے بعض کی تحریروں میں نمایاں نظر آتا ہے. برطانوی نوآبادیاتی حکومت، جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ جس وقت انگریزوں کی یہاں حکومت تھی اس وقت ہندوستان میں دلتوں کی حالت بڑی خراب تھی. تو آپ دیکھیے مہاتما جیوتیبا پھولے کی تحریک انگریزوں کے زمانے میں، ان سے پہلے راجا رام موہن رائے نے جو ستی کی رسم کو بند کیا وہ انگریزوں کی وجہ سے بند ہوئی، ہے نا. لڑکیوں کو تعلیم، انگریزوں کی حکومت کی وجہ سے جہاں بہت ساری برائیاں ہوئی، ہندوستانیوں پر ظلم ہوا، ہندوستانیوں کا استحصال کیا گیا، وہیں پر کچھ اچھی چیزیں یہ ہوئی انگریزوں کی نظر میں. اس لحاظ سے انگریز جو ہے ہندوستانیوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، لیکن تمام ہندوستانی ان کی نظر میں ایک جیسے تھے. تو انہوں نے تعلیم کے دروازے کھولے. تو ان کے زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم بھی ہوئی. ان کے زمانے میں جو ہے، یعنی جو ہمارے سماجی اصلاح پسند ہیں ان کو اس کا کافی فائدہ ہوا، اور ہندوستانی سماج میں جو مظلوم لوگ تھے ان پر ظلم کسی حد تک کم ہوا. برطانوی نوآبادیاتی حکومت کی تائید کے لیے ان کی تاریخ نویسی کا استعمال کیا گیا. 1922 سے 1937 کے درمیان شائع ہونے والے کیمبرج ہسٹری آف انڈیا کی 5 جلدیں اس نوآبادیاتی تاریخ نویسی کی اہم مثال ہیں. مستشرقی تاریخ نویسی ایک تاریخ نویسی ایسی رہی تھی جس کے اندر آدمی غیر جانبدار نہیں رہتا، ہے نا. اور یہاں پر جو ہے یہ مشرقی تہذیب اور مشرقی ممالک کے تعلق سے جو ہے یہاں پر یہ تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں. لیکن یہ عام طور پر جو ہے یہ ان میں یہ جو لوگ تھے ان میں اتنا مطلب احترام نہیں ہوتا. مطلب یہ مستشرقی، آئیے دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے کہ مستشرقی تاریخ نویسی کیا ہے. یورپ میں کچھ تحقیقی مطالعہ کرنے والوں میں مشرقی تہذیب اور مشرقی ممالک کے متعلق تجسس پیدا ہوا، تو انہوں نے جو ہے تو انہیں مستشرق کہا جاتا ہے. لیکن صرف مستشرق کسی کو نہیں کہتے، وہ بہرحال اپنے نظریے سے سوچتا ہے، اس کی ایک اپنی تھیری ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے مشرقی تہذیب کے بارے میں، مشرقی ممالک کے بارے میں معلوم کیا، وہ مستشرق کہلائے. مستشرق محققوں نے سنسکرت اور یورپی زبانوں میں یکسانیت کا مطالعہ کیا. مستشرق عالموں کا زور ویدک اور سنسکرت کتابوں کے مطالعے پر تھا. وہیں سے تصور سامنے آیا کہ ان زبانوں کو جنم دینے والی کوئی انڈو یورپین زبان موجود تھی. 1784 میں سر ولیم جونز نے کلکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی. 1784 میں سر ولیم جونز نے کلکتہ میں کیا کیا؟ کولکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی. کس نے؟ سر ولیم جونز نے 1784 میں کولکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی، جسے قدیم بھارتی ادب اور تاریخ کے مطالعے کو تحریک ملی. مستشرق محققین میں فریڈرک میکس میولر نامی جرمن محقق کا خصوصی تذکرہ کیا جاتا ہے. ان کے نقطۂ نظر سے سنسکرت زبان ہند یورپی زبانوں کے گروہ کی سب سے قدیم شاخ تھی. انہیں سنسکرت ادب سے خصوصی لگاؤ تھا. یہ کون ہے؟ جرمن ہے. جرمن کون ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ آرین جب وسط ایشیا سے نکلے تو 3 جگہ گئے، ایک جرمنی، ایک ایران اور ایک ہندوستان. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس لینگویج کا اثر ہوگا. جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ
جو یو پی سے آئے اور مالیگاؤں میں بھیونڈی میں اور مختلف جگہ پر بسیں تو وہ توکے موکے والی بولی بولتے ہیں، ہے نا. ٹھیک ہے وہ 150 سال پہلے آئے یا کچھ اور پہلے آیا کہ یا بعد میں آئے، لیکن ان کی وہ زبان میں وہ چیزیں ہیں. یعنی وہ پربیہ پن جو ہے وہ یو پی کا جو اسٹائل ہے ان کے یہاں پایا جاتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سنسکرت زبان اور جرمن زبان جو ہے وہ ایک جیسی ہے، مطلب اس میں اثر ہے. سنسکرت زبان ہند یورپی زبانوں کے گروہ کی سب سے قدیم شاخ ہے. جرمن بھی نسلاً جو ہیں وہ آرین ہی ہیں. انہیں سنسکرت ادب سے خصوصی لگاؤ تھا. انہوں نے بودھ اپدیش نامی ہت اپدیش نامی سنسکرت کتاب کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا. اس طرح دی سیکریٹ بکس آف دی ایسٹ کے نام سے دی سیکریٹ بکس آف دی ایسٹ کے نام سے 50 جلدیں ترتیب دی. انہوں نے رگ وید کی تالیف کا کام کیا جو 6 جلدوں میں شائع ہوئی. انہوں نے رگ وید کا ترجمہ جو ہے جرمن زبان میں ترجمہ کیا. رگ وید آریوں کی سب سے پرانی کتاب. رگ وید آرینز کی سب سے پرانی کتاب. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جس طرح ہمارے ہندو برادران وطن کے یہاں یا آرین لوگوں کے یہاں دیپاولی میں جو ہے وہ سواستک رہتا ہے، اسی طرح ہٹلر کا بھی جو نشان تھا وہ سواستک تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ میں اصل آریائی نسل کا ہوں. جرمن جو ہے اصل آریائی نسل کے لوگ ہیں. تو رگ وید کا جو ہے جرمن زبان میں ترجمہ بھی کیا. حالیہ زمانے میں ایڈورڈ سعید نامی مفکر نے مستشرقین کی تحریروں میں پوشیدہ سامراجی مفادات پر سے پردہ اٹھانے کا کام کیا. قوم پرستانہ تاریخ نویسی. 19ویں اور 20ویں صدی میں انگریزی تعلیم یافتہ بھارتی مورخوں کی تحریروں میں بھارت کی قدیم ثقافت پر فخر اور بھارتیوں میں خودی کو بیدار کرنے کا رجحان دکھائی دیتا ہے کہ ہم بھی عظیم ہیں، ہمارے پاس بھی ایک کلچر تھا، ہمارے پاس بھی ایک تہذیب تھی. تو یہ جو لوگ تھے ہندوستانی تھے اور انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی تھی اور انہوں نے بھارتیوں میں خودی کا احساس بیدار کرنے کی کوشش کی. اور یہ ان کا مطلب ماننا تھا یا ان کی یہ اس بات پر زور دیتے کہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں اپنے قدیم ثقافت پر فخر کرنا چاہیے بھارتیوں کو، اور انہوں نے خودی کا احساس بیدار کرنے کی کوشش کی. ان کی تحریروں کو قوم پرست تاریخ نویسی کہا جاتا ہے. مہاراشٹر میں قوم پرستانہ تاریخ نویسی کو وشنو شاستری چپلونکر سے تحریک ملی. مہاراشٹر میں قوم پرستانہ تاریخ نویسی کو جو ہے وشنو شاستری چپلونکر سے تحریک ملی، اور یہاں سے مطلب مہاراشٹر میں قوم پرستانہ تاریخ شروع ہوتی ہے، تاریخ نویسی شروع ہوتی ہے. انگریز افسروں کی لکھی ہوئی قدیم بھارت کی مفروضہ غلط تاریخ کی انہوں نے مخالفت کی. انگریزوں نے اپنے حساب سے لکھا تھا، اس بات کی انہوں نے مخالفت کی، اس مفروضہ غلط تاریخ کی. اس طرح قومی تاریخ لکھنے والے مورخوں نے اپنے حساب سے تاریخ کو لکھا. انہوں نے بھارت کے سنہری دور کو تلاش کیا. قومی تاریخ لکھنے والے مورخوں نے بھارت کی تاریخ کا سنہری دور تلاش کرنے کی کوشش کی. یہ کام کرتے وقت ان پر تنقید بھی کی گئی کہ انہوں نے تاریخی حقائق کی تجزیاتی چھان بین کو نظر انداز کیا. جب یہ کر رہے تھے سب یہ کام کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا جو بھارت جو ہے اس کا بڑا سنہرا دور تھا، یہ تھا، تو ان پر تنقید بھی کہ تم جو ہے جو اصول ہے کسی بھی چیز کو حقیقت ہے یعنی اس کو پرکھنا، تم نے اس کو نظر انداز کیا ہے. اس بات پر ہے نا، انہوں نے مطلب اس کو جیسا ہے ویسا لیا، انہوں نے اس کی تحقیق نہیں کی. تو اس بات پر تنقید ہوئی. مہادیو گووند راناڈے، دیکھیے کیونکہ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو جتنی بھی مائتھولوجی ہے اس میں آستھا ہوتی ہے، اس میں جو ہے تاریخ کو پرکھا نہیں جاتا. جو آیا ہے وہ اس کو انہوں نے تحریر کیا ہے. سمجھ رہے نا؟ اگر کسی نے کہا کہ مطلب بھائی اگر کسی پتھر میں جو ہے وہ دیوتا ہے تو اس کو مان لیا گیا، کسی چیز کی تحقیق نہیں کی گئی. تو لیکن انگریز جو ہیں یا یورپ کے لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کی تحقیق کرنے کے عادی تھے. تو اس پر تنقید ہوئی کہ تم نے جو ہے وہ سسٹم کو جو ہے فالو نہیں کیا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنے بھارت کی پرانی تاریخ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. بھارتی تاریخ نویسوں نے سنہری دور کو تلاش کرنے کی کوشش کی. یہ کام کرتے وقت ان پر تنقید بھی کی گئی کہ انہوں نے تاریخی حقائق کی تجزیاتی چھان بین کو نظر انداز کیا. تو مہادیو گووند راناڈے، رام کرشن گوپال بھنڈارکر، ونائک دامودر ساورکر، راجندر لال مشر، رمیش چندر مجامدار، کاشی پرساد جیسوال،
राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्र जी, वासुदेव विष्णु मेराशी, अनंत सदाशिवा शिवार्तेकर जैसे चंद कौमपरस्त मौलिकों की मिसाल दी जा सकती है। क्या आप जानते हैं, द राइज ऑफ द मराठा पावर किताब में जस्टिस महादेव रानाडे ने द राइज ऑफ द मराठा पावर किताब में जस्टिस महादेव रानाडे ने मराठा हुकूमत के उरूज का पस मंज़र तफसील से बयान किया है। उन्होंने बताया कि मराठा हुकूमत का उरूज जंगल में अचानक लगने वाली आग नहीं थी, बल्कि मुसलसल कोशिशों का नतीजा है कि मराठों की हुकूमत कायम हुई। बल्कि महाराष्ट्र में समाजी, तहजीबी और मजहबी शोबे में इसकी तैयारी काफ़ी अरसे से जारी थी। तारीख नवीसी, ज़बानों का तारीख़ी और तकाबुली मुताला, अल्फाज की असल, इश्तिक़ाक़ वगैरह का इल्म, क़वायद जैसे कई मज़ामीन पर बुनियादी तहकीक करने वाले और मराठी ज़बान में तहरीर करने वाले मौरिख़ की हैसियत से राजवाड़े मशहूर हैं। उन्होंने अपनी तारीख़ खुद लिखने पर जोर दिया। मराठों के तारीख़ी माखज़ के उन्वान से उन्होंने 22 जिल्दें तरतीब दी, जिसमें उनका पेशे लफ्ज़ नहायत अहमियत का हामिल है। उनका ख्याल था कि तारीख़ सिर्फ सियासी उथल पथल, हुकूमत हासिल करने के दावपेच, जंगों से मुतल्लिक़ हक़ायक़ ही नहीं, बल्कि माजी में समाज की हमा पहलू ज़िंदगी की अक्कासी का नाम है। असल दस्तावेज़ात के ज़रिए तारीख़ लिखे जाने पर उनका जोर था। क्या आप जानते हैं, तारीख़ के तहकीकी मुताले के लिए वी के राजवाड़े ने पूना में 7 जुलाई 1910 को भारत इतिहास संशोधक मंडल कायम किया। पूना में उन्होंने तारीख़ के मुताले के लिए, तहकीकी मुताले के लिए पूना में 7 जुलाई 1910 को भारत इतिहास संशोधक मंडल कायम किया है। वीर सावरकर की तहरीर करदा दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1857 की जंग आज़ादी को खुसूसी अहमियत हासिल है। कौम परस्त तारीख़ नवीसी के असरात की वजह से इलाकाई तारीख़ नवीसी को तहरीक मिली। जनूबी भारत की जोग्राफियाई खुसूसियात और तारीख़ की जानिब मौरिख़ों की आज़ादाना तौर पर तवज्जो मरकूज़ हुई। माबाद आज़ादी तारीख़ नवीसी, माबाद आज़ादी तारीख़ नवीसी, यानी माबाद का मतलब है आज़ादी तारीख़ नवीसी के बाद, तारीख़ नवीसी की आज़ादी के बाद का ज़माना है ना। एक तरफ शाही ख़ानदान की तारीख़ पर ज़ोर लिखने वाली तारीख़ नवीसी जारी थी, तो तहजीबी, समाजी, माशी तारीख़ लिखने की भी इब्तिदा हो चुकी थी। आज़ादी के बाद के दौर में समाज, साइंस, माशी निज़ाम, सियासी निज़ाम, मजहबी रुझानात और तहजीबी पहलुओं की तारीख़ का मुताला करने की ज़रूरत मुफ़क्किरों को महसूस हुई। उस दौर की तारीख़ नवीसी में 3 अहम रुझानात नज़र आते हैं। मार्क्सवादी तारीख़, कम्युनिस्टों की तारीख़, जिसके अंदर यह है कि मार्क्स ने कहा कि 2 तरह के लोग हैं, एक मालदार लोग हैं, दूसरे गरीब लोग हैं। तो गरीब और मज़दूरों का मालदार इस्तेहसाल करते हैं। एक महरूमों की तारीख़, दलित अवाम की तारीख़ या इस तरह के लोगों की तारीख़, एक निसाई तारीख़, औरतों की तारीख़। तो ये तमाम चीज़ें हम अगली चीज़ जो है, आगे का जो चैप्टर जो है, हम अगले उसमें पढ़ेंगे। अगले पीरियड में जो है मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक सैयद निज़ामुद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।